دوستوں، آج کا ہمارا مضمون ہے مناظر پاکستان۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا پیارا اور خوبصورت ملک دیا۔ ہمارا ملک انتہائی خوبصورت ہے۔ اس میں اونچے اونچے پہاڑ، وسیع میدان، صحرا، ریگستان، دریا اور وادیاں سبھی کچھ ہیں۔ ہمارے ملک کے میدانوں کی زمین اس قدر زرخیز ہے کہ یہاں ہر طرح کے پھل، پھول، سبزیاں اور زرعی اجناس اگائی جا سکتی ہیں۔ قدرتی مناظر اس قدر خوبصورت و دلکش ہیں کہ دنیا بھر کے سیاح انہیں دیکھنے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ہر حصے میں خوبصورت مناظر ہیں۔ اسلام آباد ہمارے ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہ ایک صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے۔ پھر اس شہر میں شکر پڑیاں، دامن کوہا، راول ڈیم اور شاہ فیصل مسجد جیسے شاہکار بھی موجود ہیں۔ اسی طرح لاہور میں شالیمار باغ، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، جہانگیر کا مقبرہ، عجائب گھر اور جولو پارک جیسے خوبصورت مقامات موجود ہیں۔ یہی حال سندھ و بلوچستان کا بھی ہے، لیکن پاکستان کے سب سے زیادہ حسین و خوبصورت مقامات و مناظر صوبہ سرحد میں ہیں۔ سید و شریف مقام روحانی مرکز ہے۔ یہاں اخوند عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جو سید بابا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس وادی کا تجارتی شہر مینگورہ ہے۔ اس شہر کو فلک بوس پہاڑوں اور صاف شفاف پانی کی ندیوں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ مرغزار اور فضا گڑھ پارک اس وادی کے خوبصورت اور پرفضا مقامات ہیں۔ گرمیوں کی شاموں میں فضا گڑھ پارک میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ بچے جھولے اور سلائیڈوں سے اور سیاح اس کے قریب بہتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھ کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ سید و شریف اور مینگورہ کے علاوہ مرغزار، مالم جبہ، مدائن بحرین اور کالام اس وادی کے دوسرے اہم اور خوبصورت مقامات ہیں۔ مدائن دریائے سوات کے کنارے واقع ایک چھوٹی سی بستی ہے، لیکن یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ دریائے سوات اس بستی کے عین وسط سے گزرتا ہے۔ یہاں پر پکنک منانے کے لیے چیل نام کا ایک پارک بھی ہے۔ مدائن سے 8-10 کلومیٹر آگے ایک خوبصورت اور چھوٹی سی بستی بحرین ہے۔ اس بستی کے عین وسط میں ایک تیز رفتار پہاڑی ندی دریائے سوات میں گرتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس مقام کو بحرین یعنی دو دریاؤں والا مقام کہتے ہیں۔ یہاں چشموں کی بہتات ہے۔ ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ بحرین کے بعد اگلا مقام کالام ہے۔ کالام وادی سوات کا سب سے خوبصورت مقام ہے۔ اگر اس قدرتی منظر کی جنت کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ سوات کے دوسرے مقامات کی نسبت یہ زیادہ وسیع ہے۔ یہاں پر پکی سڑک کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے کچا راستہ ہے۔ اس راستے پر صرف جیپ چل سکتی ہے۔ کالام سے آگے سیر کے لیے جانے والے لوگ کرائے پر جیپ لے لیتے ہیں۔ وادی سوات کی طرح وادی کاغان بھی اپنے حسن اور اپنی خوبصورت مقامات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ 160 کلومیٹر لمبی یہ وادی بالا کوٹ کے تاریخی گاؤں سے شروع ہوتی ہے اور درہ بابو سر پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے چاروں طرف سربا فلک پہاڑ ہیں اور اس کے بیچوں بیچ دریائے کنہار بہتا ہے، جس کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بالا کوٹ کو وادی کاغان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ یہاں سکھوں اور مجاہدوں کے درمیان آزادی کی جنگ کا زبردست معرکہ ہوا تھا،
جس میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے جام شہادت نوش کیا۔ بالاکوٹ سے کاغان کی وادی میں جانے والی سڑک دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ آج سے کافی عرصے پہلے یہ سڑک تنگ، کچی اور دشوار تھی، لیکن اب اس سڑک کو ناران تک کافی چھوٹا اور پختہ کر دیا گیا ہے۔ اب ناران تک موٹریں، ویگنیں اور بسیں وغیرہ چلتی ہیں۔ وادی کاغان ساری ہی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس وادی کا سب سے خوبصورت مقام شغران ہے۔ بالاکوٹ سے نکلنے کے بعد آدمی جب کیوی پہنچتا ہے تو یہاں سے شغران کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ مقام کاغان جانے والی سڑک سے ہٹ کر کافی بلندی پر واقع ہے۔ شغران کے لفظی معنی آسمان میں جنگل کے ہیں۔ یہاں کافی وسیع میدان ہے، 3-4 سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی ہیں۔ ان کے علاوہ اب بہت اچھے اور خوبصورت ہوٹل بھی بن گئے ہیں۔ گرمیوں میں سیر کرنے والے یہاں بہت زیادہ ہجوم میں آتے ہیں۔ شغران کے پیچھے بلند پہاڑ ہیں جن پر جنگلات ہیں۔ شغران سے پیچھے بہت بلندی پر سری اور پائے کے مقامات موجود ہیں۔ شغران کے علاوہ کاغان تک اس وادی میں اور بھی کئی خوبصورت مقامات آتے ہیں، لیکن شغران کے بعد اس وادی کا دوسرا خوبصورت مقام کاغان ہے۔ اس کے نام پر پوری وادی کا نام کاغان رکھا گیا۔ اب یہاں اچھا خاصا بازار ہے، کھانے پینے اور قیام کرنے کے لیے ہوٹلیں بھی موجود ہیں۔ کاغان کے بعد اس وادی کا سب سے زیادہ مشہور اور خوبصورت مقام ناران ہے۔ ناران ندیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ ندی کنہار کا ایک حصہ مشرق کی طرف سے جھیل دودو پٹ اور لولو پٹ سر سے آتا ہے اور دوسرا جنوب کی طرف سے جھیل سیف الملوک سے۔ یہ دونوں حصے ناران کے مقام پر ملتے ہیں۔ ناران میں اب بہت اچھے ہوٹل ہیں۔ گرمیوں میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ہوٹلوں کے علاوہ خیموں کا ایک پورا شہر آباد ہوتا ہے، جن میں سیر کے لیے آنے والوں سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ ناران سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی کی سب سے خوبصورت جھیل سیف الملوک ہے۔ یہ جھیل کاغان کے پہاڑوں کی بلندی برفانی چوٹیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ جھیل 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس تک جانے کا رستہ کچا ہے۔ رستے میں برف کا ایک پہاڑ یا گلیشیئر بھی آتا ہے۔ ناران سے جھیل تک جیپیں چلتی ہیں۔ وادی کاغان کی دوسری 2 جھیلیں دودی پٹ اور لولو پٹ سر ناران سے مشرق کی طرف ہیں۔ ناران میں چند کلومیٹر مشرق کی طرف اس وادی کا ایک اور نہایت خوبصورت مقام لالا زار بھی موجود ہے، جہاں کے آلو بہت مشہور ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔ شکریہ۔